10واں پارہ ختم ہو کر 11واں پارہ چل رہا ہے، لیکن سلسلہ سورہ توبہ کا جاری ہے۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 113 کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ غزوہ تبوک کا سلسلہ جو چل رہا تھا اس میں مختلف اصحاب کے مختلف افعال پر بحث ہوئی تھی، منافقوں کے احوال پر، ان کے اخلاق پر، ان کے رویے پر بات ہو چکی ہے، اور مخلص صحابہ کرام میں سے بھی جو 3 قسم پر تقسیم ہیں ان کے بارے میں بھی گفتگو چل رہی ہے۔ درمیان میں کچھ باتیں بطور جملے معترضہ کے آ جاتی ہیں۔ ابھی اخیر میں بہت اہم بحث ہے ان 3 صحابہ کے بارے میں جن کی توبہ قبول ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بشارت نازل ہوئی۔ ان کے احوال بہت ہی پرمغز، انتہائی پرکیف، اور اگر ذوق سننے کا ہے تو دل کی تسکین کا سامان فراہم کرتا ہے۔ انشاءاللہ آج بھی عنوان رہے گا۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں تذکرہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے چچا ابو طالب کی وفات کے وقت کوشش کر رہے تھے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں تاکہ اللہ کے ہاں سفارش کا حق بن جائے، لیکن ابو جہل پہلے سے موجود اور اس نے کہا کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ جتنی بار آپ کہتے گئے اتنی بار وہ بھی کہتا گیا، یہاں تک کہ وہ غالب رہا اور اس نے یہ کہا کہ عبد المطلب کے دین سے پھرنا تمہارے لیے عار کا باعث ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے رہے اور یہ فرماتے رہے جب تک مجھے اللہ نے منع نہیں کر دیا تب تک میں استغفار کرتا رہوں گا۔ محبت اور چاہت کا تقاضا تھا۔ یہاں پر اس کا ایک نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ حیات میں نبی کی طرف سے استغفار کرنا گویا ان کے حق میں دعا ایمان کی تھی، کیونکہ اللہ سے جب یہ استغفار کریں گے ان کی بخشش ہو جائے تو مطلب یہ ہے یہ بخشش کے لائق بن جائیں، اور لائق کب بنے گا؟ جب صاحب ایمان بن جائے۔ تو دعائے مغفرت ایک معنوں میں دعائے ایمان ہے، حیات تک جائز، لیکن جب حیات کفر پہ ہو گئی، اب ایمان لانے کا چانس ختم ہو گیا، تو اب ان کے لیے استغفار کرنا منع کر دیا گیا۔ یہ اصول باقی ہے آج تک۔ ان 2 آیتوں میں دیکھیے آپ، ما کان للنبی، نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ استغفار کریں مشرکوں کے لیے، دعا مانگیں مشرکوں کے لیے۔ استغفار کیا ہے اصل؟ غین فیرے غفرہ کے معنی آتے ہیں بخشش، اور الف سین تے باب استفعال کی علامت سے چاہنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو استغفرہ کے معنی بخشش کو چاہنا۔ مشرک کے لیے بخشش کو چاہنے کا مطلب یہ بخشش کے لائق بن جائے، یعنی صاحب ایمان بن جائے۔ صاحب ایمان بننے کی دعا کرنا جب تک حیات باقی ہے گنجائش۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قرابت داروں میں ہوں۔ اولی قربا، اولی مانے والے اور قربا مانے قرابت، اگرچہ وہ کتنے ہی قرابت دار ہوں لیکن مشرک ہونے کی وجہ سے ان کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے، نہ مومن کے لیے اور نہ نبیوں کے لیے۔ من بعد ما تبین، بعد اس کے کہ واضح ہو چکا ہے ان کے حق میں، من بعد ما تبین لہم، ان کے واسطے یہ بات واضح ہو چکی ہے، انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ تو جہنم والے ہیں۔ کتنی واضح پیغام ہے اس آیت کے اندر کہ جو شخص حالت شرک میں مرے گا وہ کسی بھی حال میں اصحاب الجحیم ہے، اس کے لیے کسی کی سفارش، کسی کی دعا، کوئی چیز کارگر نہیں ہوگی۔ اس سے ہمیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہو گئی کہ کسی کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پہلے وہ شرک سے بچے، شرک سے بچے اور کلمے کا اعتراف کرے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اب اس کے اندر
اس کے دل میں کیا ہے، ایمان ہے نہیں ہے، اس کا محاسبہ بندے کے ذمہ نہیں ہے، اللہ کے ذمہ۔ چنانچہ آپ کو یاد ہوگا واقعہ سورہ نساء میں ایک قافلہ گزرتے ہوئے آ رہا تھا بکریوں کے ساتھ۔ انہوں نے جب دیکھا اسلام کا لشکر آ رہا ہے تو جلدی سے انہوں نے السلام علیکم کہا اور اپنے کلمے کا اظہار کیا۔ اس وقت ان کے سردار تھے اسامہ ابن زید یا زید بن حارثہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اپنے کلمے کا اظہار اس لیے کر رہے ہیں کہ بکریاں بچ جائیں، یہ اندر سے ایمان نہیں لائیں، اوپر سے کلمہ پڑھ دیے، لہذا ان سے قتل کرو اور بکریاں ان کی مال غنیمت بناؤ۔ ان کو قتل کر دیا گیا، بکریاں لے لی گئیں۔ جب یہ واقعہ بیان کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، غضب کے آثار نمایاں ہو گئے اور فرمانے لگے اسامہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب قیامت میں کلمہ استغاثہ پیش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا، تم نے اس کو قتل کر دیا، تم کیا جواب دیں گے؟ میں تمہارے فعل سے بری ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تمہارے فعل سے بری ہوں۔ اتنی بار فرمایا تو صحابی کہتے ہیں میرے دل میں تمنا پیدا ہونے لگی، کاش میں آج کے بعد اسلام میں آتا، کاش کہ میں آج کے بعد اسلام میں آتا۔ اس کے بعد جب یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اوپر سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا حلا شققت قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھا؟ یعنی جب تم دل دیکھنے پر قادر نہیں ہو تو جو چیز دل میں ہے اس کے ہونے نہ ہونے کا فیصلہ کس طرح کر سکے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدایت نامہ اور اس واقعے کے بعد سورہ نساء کی وہ آیت کا نازل ہونا، اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ سفر میں ہو، تم پر کوئی سلام پیش کیا، سلام علامت ہے ایمان کی، تم اس کو اب یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تو نساء کی یہ آیت نازل ہوئی اور یہ واقعہ بخاری کے اندر درج ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اب وہ مومن ہے، اب غیر ضروری شک نہیں کرنا جب تک کہ اس سے کوئی کلمہ کفر صادر نہ ہو یا فعل کفر صادر نہ ہو۔ جب تک اس سے اسلام کے اصولوں کے خلاف کوئی بات واضح نہ ہو تب تک ہمیں غیر ضروری شک کرنا نہیں ہے۔ دل کا حال اللہ کے حوالے۔ تو اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ مشرکوں کے حق میں استغفار کریں، اگرچہ وہ کتنے ہی قرابت دار ہوں، بعد اس کے کہ واضح ہو چکا کہ وہ جہنم والے ہیں۔ یہ واضح ہو چکا کا مطلب کیا ہے؟ وفات ہو گئی کفر پر، اب ایمان کی توقع ختم، کیونکہ ایمان لانے کا جو آخری حصہ ہے وہ ہے آخری دن۔ اس آخری دن میں دیکھ لیا کہ وفات ہو گئی کفر پر، تو اب ایمان لانے کا کوئی امکان باقی نہیں ہے، تو اب اس کا جہنمی ہونا یقینی ہو گیا، لہذا اب اس کے حق میں استغفار جائز نہیں۔ اس دن سے پہلے استغفار کیوں جائز تھا؟ کہ استغفار بمانا ایمان کی دعا، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، یعنی اس قابل بنا کہ صاحب ایمان بن جائے اور دھلائی ہو کر مغفرت کے لائق بن جائے، یہ ہے دعا مغفرت۔ اب یہاں سے ایک اشکال ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے استغفار کیا تھا اور قرآن میں آپ نے کہا ہے کہ ابراہیم کی پوری حیات تمہارے واسطے نمونہ ہے۔ ابراہیم کی پوری زندگی شروع سے آخر تک قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، 28واں پارہ، ابراہیم کی پوری حیات تمہارے واسطے نمونہ ہے۔ اور ابراہیم نے اپنے باپ کے حق میں استغفار کیا تھا، اور ابراہیم کے باپ بت پرست تھے، مشرک تھے، لہذا ہمیں بھی حق پہنچتا ہے کہ استغفار کریں۔ اس کا جواب صاف صاف آ گیا، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ۔ اس آیت میں اس کا جواب دیا اللہ نے، کیا کھول کے پیغام رکھ دیا۔ ابراہیم جیسے پیغمبر جو اللہ کے خلیل،
جن کے بارے میں اللہ خود کہتے ہیں ہر امتحان میں کامیاب ہوا. ابراہیم الذی وفا، وفادار، جتنی بار آزمائش کے اندر ڈالا گیا کامیابی نہیں کی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ابراہیم جن کی پوری حیات نمونہ ہے، انہوں نے بھی اپنے باپ کے واسطے استغفار کیا تو اللہ نے منع کر دیا، کہا یہ استغفار کے لائق نہیں. جو اللہ کا نہیں ہے وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ ہی صحیح. اس سے یقین کرو کہ اللہ کے پاس ایمان کی کتنی قدر ہے اور شرک سے کتنی نفرت. اور شرک کی نفرت کے لیے اللہ نے کیسی کیسی مثالیں پیش کی، اتنی پیاری پیاری مثالیں پیش کی ہیں خود آیتوں کے اندر. سورہ نحل پارہ 14 میں ایک غلام کی مثال دی. ضرب اللہ، اللہ نے مثال بیان کی. یہ ضرب اللہ 2 دفعہ ایک ساتھ آیا ہے، وہاں 2 غلاموں کا ذکر کیا گیا. ایک غلام ایسا ہے جسے کئی مالک ہیں، وہ بہتر ہے، یا وہ غلام جس کا ایک ہی مالک ہے، کون سا بہتر ہے؟ پھر آگے چل کر پوچھا، سوال کیا کہ تمہارا غلام ہے، کیا تم کبھی یہ برداشت کرو گے کہ تمہارے برابر ہو جائے وہ کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اوڑھنے میں، ہر طرح؟ تمہاری ہی طرح وہ انسان ہے، لیکن اتفاق سے وہ تمہارا غلام ہے. تم یہ چاہتے ہو کہ وہ تمہارے برابر ہو جائے؟ جب تمہارے برابر والے انسان کو تم برابر دیکھنا پسند نہیں کرتے ہو تو تم کسی مخلوق کو خالق کے برابر کیسے پسند کرتے ہو؟ سمجھایا رب کریم نے. اور سورہ فاتحہ کی تفسیر میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، وہاں بھی سمجھایا اللہ تعالیٰ نے، بہت واضح پیغام دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسیات کا ایسا سبق دیا ہے، نفسیات، کاش لوگ اس پر غور کرتے. حضرت سعد بن معاذ سامنے ہیں. پوچھا اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھے تو کیا کرے گا؟ سعد بن معاذ نے کہا میں تلوار لے کے 4 ٹکڑے کر دوں گا، 2 مرد کے 2 عورت کے. آپ نے گستاخی محسوس نہیں کیا؟ صحابہ کے ساتھیوں نے کہا سعد بڑے غیرت مند ہیں، اس واسطے ایسا بولتے ہیں، یہ گستاخی نہیں ہے. فرمایا سعد یہ تمہاری غیرت ایمانی ہے، تم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکے. اور سنو، تم سے زیادہ میں غیرت مند ہوں، انا اغیر منکا. اور آگے سنو، واللہ اغیر منی، اور مصطفیٰ سے بھی زیادہ غیرت مند اللہ ہے. جب کوئی شخص اپنی پیشانی کو اللہ کے غیر کے سامنے ٹیکتا ہے تو اللہ کو ایسے ہی جلال آتا ہے اس بندے پر، تو اس کے 4 ٹکڑے کر دو. لیکن تحمل ہے، حلیم ہے، اور اس نے مہلت دیا ہے کہ شاید توبہ کر لے، شاید باز آ جائے، شاید کلمہ پڑھ لے، شاید میرا پھر سے وفادار بن جائے. لیکن یہ مہلت اسی حیات کی آخری سانس تک باقی رہتی ہے. وہ آخری سانس بھی چلی گئی، مہلت کھو بیٹھا، اب دائمی طور پر جہنم کا حقدار بن گیا، چاہے وہ ابراہیم کے والد ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہوں یا نوح کا بیٹا ہو، نوح اور لوط کی بیویاں ہوں، کوئی بھی ہو. اللہ کے جناب میں ایک ہی اصول ہے کہ جو میرا ہے وہ تمہارا ہو سکتا ہے، اور جو میرا نہیں ہے وہ تمہارا نہیں ہو سکتا ہے. تمہارا کوئی بھی رشتہ ہو، تمہارا رشتہ جو مجھ سے ہے، معبود ہونے کا، مخلوق تمہارے ہونے کا، یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ تم کو یہ عہد کرنا پڑے گا جو اللہ کا نہیں وہ میرا نہیں. یہ کہلوایا ہے آیت کے اندر. تم استغفار بھی نہیں کر سکتے جس پر اللہ کا جلال ہے، اللہ کا عتاب ہے، تم استغفار کیسے کر سکتے ہو؟ اس لیے واضح کر دیا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اور نہیں تھا ابراہیم کا استغفار کرنا لِأَبِيهِ اپنے باپ کے لیے، الا مگر عن موعدہ، موعدہ کہتے ہیں وقت موعود، زمانہ موعود، ایک وقت مقررہ کو موعدہ کہتے ہیں. وعدہا ایاہ، اس مغفرت کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے ابا سے. کب وعدہ کیا تھا یاد ہے؟
نہیں یاد ہے تو آگے سورہ مریم کا انتظار کرو، سورہ مریم میں یہ بحث آئے گی۔ جب ان سے باپ کی بات انبن ہو گئی اور ان کی نصیحتیں قبول نہیں کی گئیں اور گھر سے نکال دیا گیا، ابراہیم گھر سے چل پڑتے ہیں، کہتے ہیں قال سلام علیک، تم پر سلامتی ہو۔ وہاں جملہ ہے سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں ان قریب آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، میرا رب بہت مہربان ہے۔ گھر سے جا رہے ہیں، جدا ہو رہے ہیں۔ ہمارے آج کے نوجوان تو گھر سے نکلتے وقت لال کر دیں گے، خون کر دیں گے، لیکن یہ ابراہیم کی وفاداری دیکھو، گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں، ملک سے باہر جا رہے ہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی در، کوئی گھر نہیں، کہاں جائیں گے؟ لیکن اس حال میں شفقت باپ کے ساتھ یہ ہے کہ میں اپنے رب سے آپ کے حق میں استغفار کروں گا، میرا رب بہت مہربان ہے۔ اس وعدے کی بنیاد پر ابراہیم نے اپنے رب سے استغفار کیا تھا، اس وعدے کی بنیاد پر استغفار کرتے رہے، کرتے کرتے جب ان کا اسی کفر پہ انتقال ہو گیا، فلما تبین لہ، جب یہ بات ظاہر ہو گئی ان کے لیے، انہ عدو للہ، کہ وہ تو دشمن ہے اللہ کا۔ عدو للہ کون ہے؟ جو شرک پر مر جائے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اب سوچو، اللہ نے اپنی اس کتاب میں اس کو اللہ کا دشمن کہا ہے جو شرک پر مر جائے۔ آج کتنے انسان ہیں جو ہماری کائنات میں، ہمارے گھروں میں شرک پہ پیدا ہوتے ہیں، شرک پہ جوان ہوتے ہیں، شرک پہ مر جاتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ کاروبار معاملات کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، آتے جاتے ہیں، لیکن کبھی اللہ کی توحید ان کے سامنے پیش کرنے کی جرت نہیں کرتے۔ ایسوں کے درمیان ہم جیتے ہیں اور ہماری حس بیدار نہیں ہوتی ہے۔ اخبارات تو آپ پڑھتے ہوں گے کہ مسلمان پھر سے اسلام سے پھر جا رہے ہیں، یہ خبریں آ رہی ہیں، لیکن ہم شہر چھوڑ کر، مزے چھوڑ کر گاؤں والوں کی خبر لینے کو تیار نہیں ہیں۔ اپنے وسائل اللہ نے بہت دیے ہیں، لیکن ان وسائل کا استعمال ہم نہیں کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ دشمن ہے اللہ کے۔ جب معلوم ہو گیا کہ وہ تو دشمن ہے اللہ کے، تبرأ منہ، ان سے براءت کا اظہار کر دیا، میں بری، اب استغفار نہیں، تبرأ منہ، براءت کا اظہار کر دیا۔ جب معلوم تھا کہ یہ مشرک ہیں تو ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے استغفار کیا کیوں؟ جب معلوم ہے کہ وہ شرک پر قائم ہے، توحید پر قائم نہیں ہے، تو کیوں استغفار کرنے کی ضرورت کیا؟ اس کا جواب دیا کیونکہ طبعی طور پر ابراہیم بڑے حلیم الطبع تھے، غیروں کے لیے کڑتے تھے، اجنبی کے لیے اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، تو والد تھے، ان کے احسانات تھے ان کے سر پر۔ جواب دے دیا، ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم اواہ، بہت آہ کرنے والا۔ جب بھی کوئی مشرک دکھائی دیا اس پر آہ کرتے۔ اواہ کا ترجمہ مفسرین نے کئی ایک کیے ہیں، اواہ بہت آہیں بھرنے والا۔ جب کبھی کڑھن کا ماحول دیکھا تو کڑھتے تھے۔ پوری قوم بتوں کی پوجا کرتی ہے تو کہہ دیا تم لوگ میلے میں جاؤ، میں تو بیمار ہوں۔ یہ بیماری کیا ہے؟ دم بھرنا۔ تم تو مزے اڑاؤ عید کے، لیکن ابراہیم تو بیمار ہے تمہاری حرکتوں کو دیکھ کر، انی سقیم۔ چنانچہ سب چلے گئے میلے میں، یہ نہیں گئے۔ کیا کرتے رہے؟ آہ بھرتے رہے امت کے لیے۔ تو اواہ کے معنی آہ بھرنے والا۔ ایک ترجمہ کیا ہے، اواہ کے معنی اللہ کی طرف رجوع ہونے والا، ہمیشہ اللہ کی طرف مائل، کیسی ہی مشقت ہو اللہ کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے۔ اور حلیم کے معنی بردبار، تحمل مزاج، جس کے اندر قوت برداشت بہت ہو۔ اس لیے انہوں نے اپنے باپ کے حق میں استغفار کیا تھا۔ ان دو آیتوں سے کیا معلوم ہوا؟ جب تک حیات ہے ان کے حق میں استغفار ہے، اور یہ بات طے ہے کہ اگر وہ شرک پہ مر جائیں تو اللہ کے دشمن ہیں، جہنم والے ہیں۔ اور اگر قرب پہ کوئی انسان چلا گیا، انتقال ہو گیا، کسی کی سفارش سے وہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ یہ واقعہ یہاں تو نہیں ہے، لیکن سورہ حج پارہ 17 میں آ رہا ہے۔ ترتیب کے ساتھ بات ہے، واضح کر دیتا ہوں۔ محشر کے میدان میں ابراہیم اپنے والد سے ملاقات کریں گے۔ امام بخاری کتاب التفسیر میں
سورہ حج کی تفسیر کرتے ہوئے اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ والد کی ملاقات ہوئی ابراہیم سے، حالت دیکھ کر ترس آیا، یہی لأواہ حلیم۔ پوچھتے ہیں ابا جان میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم پر کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تم رحمان کی بات نہیں مانتے ہو۔ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، پہلے بول چکا تھا مگر تم نے میری بات نہیں مانا۔ بیٹے آج تیری بات مانوں گا، آج تیری بات کا انکار نہیں کروں گا۔ حالانکہ وہ دن اب بات منوانے کا نہ ماننے کا ہے، لیکن پھر بھی صفت حلیم ابھر کے آئی اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ محشر کے میدان میں اللہ سے کہنے لگے، اللہ آپ میرے خلیل، میں آپ کا خلیل، اور آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھ کو محشر میں رسوا نہیں کروں گا۔ محشر میں اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرے باپ کا یہ حال ہے، میرے باپ کا یہ حال ہے، اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ ای خزی بعد ھذا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت الجنت علی الکافرین، حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جنت نہیں مل سکتی، ہاں رسوائی کا علاج کر سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ٹانگ کے بیچ میں نیچے دیکھو تو کیچڑ میں بجو کی شکل میں ان کے باپ لوٹ پوٹ رہے ہیں، ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا گیا اور کہا گیا اب تم اپنے باپ کو اصلی حالت میں کبھی نہیں دیکھو گے۔ یہ امام بخاری نے حدیث نقل کیا ہے کتاب التفسیر جلد ثانی سورہ حج آیت نمبر 2 کے تحت میں۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شرک سے مرتا ہے، شرک کے ساتھ چلا جاتا ہے کائنات سے، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے جہنم کے۔ ہم افسوس کے ساتھ کیسے جیتے ہیں؟ جتنے نبی آئے کوہتے رہے، اور جتنے نبی آئے مشقت جھیلتے رہے، اور یہ بھی نہیں کہ خالی ان کا ہی فائدہ ہے جن تک ہم پیغام پہنچائیں گے۔ فرمایا اے علی اگر تمہارے ہاتھ پر ایک شخص بھی صاحب ایمان ہو گیا، تمہارے ہاتھ پہ کوئی ایک شخص اللہ کی توحید پر قائم ہو گیا تو تمہارے لیے سرخ 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس کے باوجود ہم کو اپنے مزے سے تھوڑا وقت نکالنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، تھوڑا سا وقت۔ ازلا کا حال یہ ہے کہ وہ مرتد ہو جا رہے ہیں، اسلام سے پھر کر اسلام کا انکار کرنے والے بن جا رہے ہیں۔ اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ کیا ان کے بارے میں ہم سے آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی؟ امت کا ایک حق ہم پر یہ بھی ہے تو ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھیں۔ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے واسطے ہم کوشش کریں۔ آگے فرمایا وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان اللہ بكل شيء علیم۔ بہت سوالوں کا جواب ہے اس آیت میں۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تاکہ بھٹکا دے کسی قوم کو، لیضل قوما، کسی قوم کو بھٹکا دے، گمراہ کر دے، بے راہ کر دے، بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ ان کو ہدایت دے چکے۔ کسی کو ہدایت مل چکی، پھر اس ہدایت ملنے کے بعد اللہ اسے گمراہ کر دے، اللہ ایسا نہیں کریں گے۔ ہاں حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ واضح کر دیں ان کے لیے کہ وہ کس کس چیز سے پرہیز کریں، کیا کریں کیا نہ کریں۔ جب تک یہ واضح نہ ہو جائے تب تک اللہ اسے گمراہ نہیں کریں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ اب اگر کوئی قوم گمراہ ہوتی ہے ہدایت کے بعد تو ان تک یہ بات پہنچتی ہے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرنے لگتے ہیں تو اس کی نحوست سے وہ پھر ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں اور گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ سورہ رعد میں پارہ 13 کے اندر فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک اپنی حالت خود نہیں بدلنے کی فکر ہوتی ہے اللہ کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتے۔ آج کے ماحول میں اس کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اللہ پر ہر چیز نہ ڈھال دیں۔ اللہ نے کہا ہے محنت کرو، کر محنت تو کھا نعمت، محنت کرتے ہیں تو نعمت کھاتے ہیں۔ ایسے ہی یہ بھی ایک محنت ہے
اس محنت کا ثمرہ وہاں ملنے والا ہے. اس لیے ہمیں محنت کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے, تیاری کرنا ہے. آگے فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم, بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے, ہر چیز کو جاننے والے. اس آیت سے ہمیں ملتا ہے یہ سبق کہ اللہ نے نبیوں کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے, نائبین کے ذریعے, رہبروں کے ذریعے, ہادیوں کے ذریعے یہ بات واضح کر دیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. بعض اعمال کی نحوست ہوتی ہے کہ ایمان کے بعد آدمی پھر جائے, پھر سے صاحب ایمان ہو کر پھر مرتد ہو جائے. چنانچہ آپ کو وہ دعا یاد ہوگی, نہیں تو یاد کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے. کیوں پڑھتے تھے؟ اور قرآن میں وہ دعا سکھلائی گئی ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے پروردگار, اے ہمارے پروردگار, ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دے بعد اس کے کہ آپ نے اس دل کو ہدایت پر رکھ دیا ہے. یہ دعا کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ دل پلٹتا رہتا ہے, اضطراب میں ہے, کسی عمل کی نحوست سے کہیں پلٹ نہ جائے کہ جہنم میں چلا جائے. جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے مطمئن ہو کر بیٹھنا نہیں چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا قرآن میں سکھلائی گئی ہے, ہمیں پڑھنا چاہیے اور سمجھ کر دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا دل جو ایمان پر باقی ہے, توحید پر باقی ہے, یہ ہمیشہ ایسا باقی رہے, کہیں پلٹ نہ جائے. اس کی فکر دلایا اللہ نے. یہ آیت پیچھے گزر چکی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس آیت کے ساتھ مزید دعا سکھا کے چلے گئے. اللہم یا مصرف القلوب, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, ثبت قلبی علی طاعتک. میرے دل کو اپنی اطاعت پر, میرے دل کو اپنے دین پر باقی رکھیے. یہ دعا فرمایا. ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, بے شک اللہ کہ اس کے لیے بادشاہت ہے, سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. یحیی و یمیت, جلاتا ہے وہی, مارتا ہے وہی. کسی کی موت اور کسی کی حیات اس کے بغیر نہیں, ساری کائنات کی موت و حیات کا وہی ضامن ہے. یحیی و یمیت, یہ بھی توحید کا حصہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہماری ملکیت, ہمارے شادی خانے میں ہماری ملکیت, ہماری محفل میں ہماری ملکیت, ہم جو چاہیں کریں. اللہ فرماتے ہیں تمہاری ملکیت نہیں ہے, ملک السماوات والارض, زمین و آسمان کی بادشاہت ان کی ہے. تم ان کے بادشاہت میں ہو کر بغاوت کر رہے ہو یہ پڑاخہ پھوڑ کر. اندازہ نہیں ہے. شادی خانہ ہم نے خرید لیا ایک رات کے لیے صحیح, اب اس میں ہم جو چاہیں گے کریں گے. یاد رکھ لو, نہ آپ اس زمین کے مالک, نہ شادی خانے کے مالک, نہ پڑاخے کے مالک, نہ پیسوں کے مالک. آپ یہ سب بغاوت کر رہے ہیں. شیطان کی اتباع مت کرو کہا اللہ نے. شیطان کس نے دیکھا؟ شیطان کے پاؤں کو دیکھا, سر کو دیکھا. اتباع نہ کرو کا مطلب کیا ہے؟ جہاں جہاں انسان سنت چھوڑتا ہے وہی جگہ ہے شیطان کی اتباع کی. سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. ایمان والو, شیطان کی اتباع مت کرو. شیطان حکم دیتا ہے فحش کا, منکرات کا. تو جب آپ نے شادی خانے کے اندر منکرات کیا تو کس کے حکم سے کیا؟ یہ سنت چھوڑنے کا وبال ہے, نقد. شیطان کی اتباع میں لگ گیا فرقہ. جب سنت کوئی چھوڑتا ہے تو اس جگہ سمجھ لو کہ شیطان کی اتباع شروع ہو گئی. اور شیطان کی اتباع کرنا در حقیقت جہنم کے راستے پر چلنا دونوں برابر ہے. اس لیے اس آیت میں کہا گیا ہے زمین و آسمان کی ملکیت اللہ کی ہے, وہی مارتا اور جلاتا ہے. اور اگر اس کو تم نے طیش میں, غصے میں اور غضب میں لانے کے افعال کیے تو سمجھ لو وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نصیر ہے تمہارے واسطے اللہ کو چھوڑ کر. اس کا جلال, اس کا عتاب, اس کا غضب اگر نازل ہو گیا, تمہارا نصیر کون؟ نصرت کرنے والا. ولی, حمایت کرنے والا کون؟ کوئی نہیں.
آج دیکھ رہے ہیں آپ سارے عالم میں ہمارے افعال، ہمارے عقائد، ہمارے افکار کی خرابیوں کی وجہ سے ایسے طوفان آئے کہ ہمارا کوئی حمایتی نظر نہیں آتا، بے بس نظر آتے. بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے مجرموں کو تلوار پیش کر رہے ہیں تحفے میں. کیوں؟ بے بس مجبور ہو کر پیش کر رہے ہیں. وہ شاید وہ اندر سے خوش نہ ہو لیکن مجبور ہیں اپنی کمزوری ایمان کو پیش کرنے پر. ایسے مجرم کو جس کی گردن مار دینا چاہیے تھا ایسے موقع پر، لیکن تلوار پیش کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ ان کی مجبوری، بے بسی ہے ان کی. یہاں اللہ نے واضح کیا ہے زمین و آسمان کے درمیان اس کی بادشاہت ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے. اگر تم نے اس کو ناراض کر دیا تمہارا کوئی ولی نہیں، تمہارا کوئی کارساز نہیں. ہاں اگر تم نے توبہ کیا سچی اور سچے مراحل میں اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کی عظمت کا اظہار کیا تو حالات مشکل ضرور ہوں گے لیکن اللہ قادر ہیں، وہ کھول کے رکھ دیں گے. اس کی ایک مثال دیا ہے یہ 3 آیتوں میں. یہ 2 آیتیں جب میں پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کیسے کیسے صحابہ کا کیسا امتحان لیا. شدت کا امتحان ہے یہ 2 آیتیں خاص طور سے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ نے توبہ قبول کیا. تاب اللہ علی، میں نے پہلے عرض کیا تھا آپ سے، توبہ کے بعد الی آئے تو توبہ کرو، اور توبہ کے بعد علی آ جائے تو مانے توبہ قبول ہو گئی. اللہ نے توبہ قبول کر لیا. توجہ فرمایا، ادب میں ترجمہ کیا ہے شارحین نے، اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمایا نبی پر، مہاجرین پر، انصار پر، الگ الگ تینوں پر. یہاں سے میں پہلے اس کی تنبیہ پیش کر دوں کہ یہ واقعہ کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے. غزوہ تبوک جس کا ذکر ہم پیچھے کئی دفعہ کر چکے ہیں. مختلف حالات پیش آئے، منافقوں کے احوال، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی سازشیں، سب پہ بحث ہو چکی ہے پیچھے. اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے 3 طبقے ہو گئے تھے. ایک مسلمان تو وہ کہ اعلان سنتے ہی ساتھ نکل گئے، حالانکہ موسم شدید گرمی کا تھا، پھل پک چکے تھے اور خیال یہ تھا کہ اب یہ سیزن ہے پھلوں کو توڑ کے رکھ لینے کا. تو کچھ صحابہ تو فوراً ساتھ چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کہیں جاتے تھے سفر پہ، اگر جانا ہے اتر تو مدینے سے نکلتے تھے جنوب میں، بعد میں گھوم کے پہنچتے تھے اتر کی طرف، تاکہ منافقین ہمارے اس پروگرام سے کسی کو باخبر نہ کر سکے. یہ اصول تھا. لیکن لکھا ہے شارحین نے کہ یہ سفر غزوہ تبوک کا شدت حرارت میں تھا، اور جن سے مقابلہ تھا وہ فوج بڑی مضبوط تھی، ٹرین فوج تھی، ان سے مقابلہ کرنا تھا. اس لیے آپ نے پیغام صاف صاف دے دیا کہ ہمیں ادھر نکلنا ہے. 10,000 کا لشکر تھا صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، اور دوسری روایت کے مطابق 30,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا. یہ سب کے سب نکلے ہیں مشقت کے ساتھ، گرمی کے ساتھ، پکے ہوئے پھلوں کو باغوں میں چھوڑ کر. تو کچھ تو ساتھ چلے گئے، اور کچھ صحابہ کا یہ حال تھا، ان کے دل پہلے کسمسائے منافقوں کے ساتھ. منافق کون ہے، کیسے پہچانتے؟ کس نے کہا میاں کہاں جاتے؟ ہمیشہ تو گئے، ایک بار نہیں گئے تو کیا ہوتا؟ ہر دفعہ گئے، ایک بار نہیں گئے تو کیا ہوتا؟ ایسے منافقوں سے دل میں تھوڑا سا قدرت آئی کہ چلو ٹھیک ہے بیٹھ جائیں گے، نہیں جائیں گے. پھر توجہ کیا اللہ نے، پھر نکل گئے. تو ایک تو پہلے ہی مرحلے میں ساتھ تھے، اور دوسرے کچھ کسمکائے، کاہلی آئی، پھر آگے بڑھے. اور تیسرا گروہ وہ ہے جو کسی عذر کے بغیر، بلا کسی عذر کے آج جائیں گے کل جائیں گے، نہیں جا سکتے. قافلہ چلا بھی گیا، جنگ ہو بھی گئی، واپس بھی آ گئے، مگر یہ لوگ رہ گئے. ان میں سے 3 کا یہاں نام نہیں لیا گیا ہے عزت نفس کی خاطر، لیکن ان 3 کے احوال امام بخاری نے کھول کر بیان کر دیا ہے. بلکہ ان 3 میں سے ایک کعب بن مالک ہیں، انہوں نے خود اپنے حال کو خود بیان کیا ہے، اور اتنا دلدوز ہے کہ دل ہلا دیتا آدمی کا. ان تینوں کے احوال انشاءاللہ آج آپ سنیں گے. تو اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا
یعنی ان کی توبہ قبول فرمائی. علی نبی کی وجہ سے توجہ فرمائی ترجمہ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مہاجرین پر اور انصار پر. یہ کون سے مہاجر کون سے انصار؟ الذین اتبعوہ، جنہوں نے نبی کی اتباع کیا. کب؟ فی ساعۃ العسرۃ، تنگی کی گھڑی میں. فی ساعۃ العسرۃ، عین سے آئے تو عسرہ، تنگی. کیا تنگی تھی؟ مشقت تھی، دھوپ تھی، پھل ختم ہو گئے تھے، باغوں میں پکنے کے قریب تھے، توڑنے کا سیزن تھا، سفر طویل تھا، مقابلہ سخت تھا. اتنے تمام مشقت کے باوجود یہ ہے عسر. اور اوپر سے کچھ لوگوں کے دل پھر جا رہے تھے منافقوں کی باتوں سے. اللہ کے الفاظ دیکھو، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ٹیڑھا ہو جائے دل ان میں سے ایک فریق کا. دل ٹیڑھا نہیں ہوا، قریب تھا کہ دل ٹیڑھا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے قلب کی تشبیہ کیسی پیاری دی ہے. لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کی غلط مشوروں سے اور وہاں کے حالات اور سختیوں سے قریب تھا کہ ان میں سے ایک فریق کا دل ٹیڑھا ہو جائے، ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل پیدا ہو جائے، لیکن پیدا نہیں ہونے دیا. ثم تاب علیہم، اللہ ان پر متوجہ ہو گیا، توفیق دے دیا، چل پڑے. یعنی ان کو بٹھانے کے واسطے حالات پیدا ہو گئے کہ پیچھے رہ جائیں، لیکن اللہ متوجہ ہو گیا. تاب علیہم، ان پر متوجہ ہوا اللہ اور توفیق دے دیا کہ نکل پڑے. یہ لفظ پھر توجہ کرو، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم. کادا قریب تھا، یزیغ زاغ یزیغ ٹیڑھا ہونا، قلوب قلب کی جمع ہے، دل. فریق مانے ایک گروہ، منہم ان میں سے ایک فریق کے دل کے ٹیڑھا ہونے کا قرب تھا، لیکن پھر ثم تاب علیہ، اللہ متوجہ ہو گیا، توفیق دے دیا. یہ دو گروہ ہو گئے. انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک پروردگار ان کے ساتھ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. رحیم بہت ہی شفیق، بہت ہی مہربان. رؤوف اور رحیم یہ دو صفتیں اللہ کی ہیں. کتنا شفیق، کتنا مہربان. سوچ سکتے ہیں آپ کی ماں آپ پہ مہربان ہے، آپ کے باپ آپ پہ مہربان ہے. یہ مثال سمجھانے کو دینا ہے، ورنہ حقیقت تو وہ ہے جو سنایا تھا میں آپ کو اس سے پہلے. محبت کے اللہ نے 100 درجے کیے، سنایا تھا نا حدیث. 1/100 دنیا میں بھیجا. ساری ماؤں کی محبت اسی 1/100 کا حصہ. بقیہ 99/100 اللہ کے پاس ہے، جس سے بندوں سے پیار کرتا ہے. وہ تصور رکھ کے سوچو رحیم اور رؤوف کا مطلب کیا ہے. مبالغہ ہے، بے پناہ محبت ہے، بے پناہ شفقت ہے اللہ کو اپنے بندوں سے. جس نے اللہ نے خود کہا ہے تمہاری ماں تم پر شفیق، ماں نے تم کو پیدا نہیں کیا جنا. تمہارے باپ تم پر شفیق، تم کو انہوں نے پیدا نہیں کیا، ذریعہ بنے. سورہ واقعہ میں اللہ پوچھتے ہیں یہ بتاؤ وہ قطرہ تم نے ٹپکایا تھا مگر بنایا کس نے اس کو؟ سورہ واقعہ پڑھ کر دیکھ لو. اس قطرے کی نشو و نما کس نے کیا؟ اس قطرے کو علقہ مضغہ کس نے بنایا؟ گوشت کی بوٹی کو سنوارا کس نے؟ انتم، کیا تم نے یا ہم نے؟ انتم، کیا تم نے وہ کام کیا یا ہم نے وہ کام کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے. تفصیل میں جاؤں گا تو بات نکل جائے گی. یہ بہت اہم بحث چل رہی. آپ دیکھیں سورہ واقعہ کا رکوع نمبر 2 پڑھ کر دیکھیں. تم بارش برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں، زمین سے غلہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں، بچے کی پیدائش تم سے ہوتی ہے کہ ہم سے ہوتی ہے؟ کس سے ہوتی ہے؟ اس کو تم خیال کے ساتھ دیکھو. سورہ واقعہ رکوع نمبر 2 ضرور پڑھ لیجیے گا آپ. اس طریقے سے اللہ اپنے بندوں پر شفیق ہیں، رؤوف اور رحیم ہیں. متوجہ ہو گئے، ان کے دل جو قریب تھے ٹیڑھے ہونے کے پھر سیدھے رہے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ 3 لوگوں پر. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ، 3. کون 3 ہے وہ؟ یہاں نام نہیں لیا ہے لیکن حدیث پاک میں نام آیا ہے. بخاری جلد ثانی کے اندر کتاب التفسیر ہے، اس میں یہی آیت ہے. اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کعب بن مالک، ہلال
ابن الربیع، ہلال اور مرارہ ابن الربیع، مرارہ ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن الربیع اور کعب بن مالک، یہ تین ہیں، جس میں سب سے زیادہ دلچسپ واقعہ کعب بن مالک کا اپنا ہے، انہوں نے خود بیان کیا ہے۔ یہ تینوں یہاں مراد ہیں، تینوں اصحاب کا ذکر یہاں پر کر دیا گیا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان تین پر اللہ نے توبہ قبول فرمایا، متوجہ ہو گئے، الَّذِينَ خُلِّفُوا، جو پیچھے رہ گئے یا جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا۔ کیسے ملتوی کیا گیا؟ جب حضور پاک تشریف لے آئے غزوہ تبوک سے، سب منافقین آ کے بیٹھے، 70-80، ان سب نے عذر پیش کیا، جھوٹا عذر، مجھے یہ تکلیف تھی، مجھے یہ پریشانی تھی، میرے پاس یہ نہیں تھا، میرے گھر میں یہ تکلیف تھی، سب جھوٹی باتیں کہتے گئے، اور حضور پاک سب کو سمجھتے گئے، مگر ان کے عذر کو قبول کرتے چلے گئے، سب فارغ ہو گئے۔ یہ تین حضرات بھی آئے، ان تینوں حضرات نے بیٹھ کر دل میں سوچا کہ اگر ہم آج جھوٹ بول دیں تو نبی تو راضی ہو جائیں گے، لیکن اس جھوٹ کی تعمیر کب تک رہے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد اللہ خبر کر دیں گے تو ہمارا حال منافقوں کا حال ہو جائے گا۔ سوائے سچ کے نجات کی کوئی امید نہیں ہے۔ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں، جانے کا ارادہ تھا مگر نہیں جا سکے، کوئی عذر نہیں ہمارے پاس۔ یہ تینوں حضرات کون ہیں آپ کو اندازہ ہے؟ یہ تینوں حضرات بدری صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں۔ کعب بن مالک کہتے ہیں جب سب چلے گئے غزوہ تبوک میں اور مدینے میں دیکھتا تھا دائیں بائیں تو صرف منافق نظر آتے تھے، کوئی تھا ہی نہیں، یا تو کچھ بیمار تھے جو بستر پر تھے، کمزور ضعیف بوڑھے تھے، یا منافق تھے، باقی کوئی نہیں تھا۔ دل میں خیال آتا تھا کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ پھر پتہ لگایا کہ کوئی ایسا ہے جس کے ایسے حال گزرے ہوں، لوگوں نے کہا ہاں دو آدمی اور ہیں، مرارہ ابن الربیع اور ہلال ابن امیہ، یہ دو ہیں، دونوں انصاری ہیں، دونوں بدری صحابی ہیں۔ اور کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں تو بیعت عقبہ ثانیہ میں نبی کے ساتھ تھا اور ہر جنگ میں ساتھ تھا سوائے بدر کے، یہ نہیں تھے بدر میں۔ کعب بن مالک بدر میں نہیں تھے، وہ فرماتے ہیں کہ بدر میں اس واسطے نہیں تھا کہ حضور اچانک چلے گئے بدر کی جنگ کرنے کے لیے، باقاعدہ نفور عام نہیں ہوا تھا، لیکن میرے نزدیک بیعت عقبہ ثانیہ میں رہنا بدر میں رہنے سے بھی افضل ہے، کیونکہ وہ پہلی عید تھی، وہاں میں شریک تھا، ہر جنگ کے اندر شریک تھے سوائے غزوہ تبوک کے اور بدر کے۔ ان کا اپنا حال یہ بیان کرتے ہیں، قرآن نے خود یہاں بیان کیا ہے۔ پہلے الفاظ دیکھ لو جب عرض کرتا ہوں، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی اپنی کشادگی کے باوجود۔ جملہ اردو میں مشہور ہے، عرصہ حیات تنگ ہونا یا زمین کا تنگ ہو جانا، یہ محاورہ ہے۔ حتی اذا ضاقت، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی، علیہم الارض، ان پر زمین، بما رحبت، اپنی فراخی کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم، اور تنگ ہو گئی خود ان پر ان کی اپنی جان، تنہائی میں۔ کیوں؟ یکسوئی نہیں ملتی تھی، ہمیشہ غم آتا تھا کہ میں نے کیا کر لیا۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور گمان کرتے کہ نہیں ہے کوئی ملجا، کوئی ٹھکانہ، کوئی پناہ گاہ، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، الا الیہ، مگر اسی کی طرف۔ اس لیے سچ بولنا ہے، اس لیے ہمیشہ متوجہ ہونا ہے۔ اب یہاں یہ آیت مکمل کرنے سے پہلے حضرت کا واقعہ امام بخاری نے تفصیل سے بیان کیا ہے، میں بہت ہی مختصر کرتا ہوں، بہت طویل ہے، بہت طویل واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں سب چلے گئے، مدینے میں کوئی نہیں، واپس آئے، میں نے کہا عذر پیش کر دوں تو شاید بچ جاؤں، دل میں خیال آیا اگر جھوٹ بول دیا تو کیا ہوگا بعد میں، اسے اعلان کر دیا گیا۔ کچھ صحابہ تھے جن کی تعداد 10 لکھی ہے، 10 کے 10 پیچھے رہ گئے تھے، لیکن 7 حضرات نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا اور ان کو اللہ نے معاف کر دیا، وہ سب کے سب چھٹی پہ چلے گئے، 7 کے 7۔ اس میں واقعہ تھا ابو لبابہ کا جو پیچھے گزر چکا ہے، لیکن یہ 3 حضرات نے
اپنے آپ کو نہیں باندھا، گھروں میں رہ گئے، جس میں سے 2 بوڑھے تھے، ہلال ابن الربیع، مرارہ۔ یہ دونوں کے دونوں بوڑھے تھے، کمزور تھے۔ کمزور سے مراد یہ نہیں کہ بہت کمزور تھے، مطلب نسبتاً ان کی عمر پختہ ہو گئی تھی، اپنے گھروں میں رہ گئے۔ لیکن حضرت کعب نوجوان تھے، صاحب ثروت اور دولت تھے، تنومند تھے، اور جنگ میں آگے آگے رہتے تھے۔ یہ گھروں میں نہیں رہے، آتے جاتے، نمازوں میں شریک ہوتے۔ فرماتے جب نماز میں آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑا ہونے کی کوشش کرتا، اور جب نماز کے اوقات میں کنکھیوں سے دیکھتا کہ مجھے دیکھتے ہیں حضور کی نہیں دیکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا احساس ہوتا تھا کہ جب میں نہیں دیکھتا ہوں تو حضور مجھے دیکھتے ہیں، اور جب میں دیکھتا ہوں تو نگاہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ کیفیت انہوں نے بیان کیا ہے، طویل قصہ بیان کیا انہوں نے۔ 40 راتیں گزری اسی کشمکش میں۔ 40 راتیں گزرنے کے بعد ایک قاصد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور وہ حذافہ تھے۔ انہوں نے کہا حضور نے حکم دیا ہے کہ اپنی اپنی بیویوں سے الگ رہو۔ 40 رات کے بعد اس کے بعد کیا ہوا؟ ہلال ابن الربیع، ان کی بیوی خولا تھی۔ انہوں نے جا کر کہا کہ اللہ کے نبی، ان کی تو آنکھیں بھی کمزور ہیں، ان کو عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن بڑھاپے کی بنا پر اگر آپ کہیں تو میں خدمت کر لوں ان کی۔ کہا خدمت سے نہیں روکا گیا ہے، قربت سے روکا گیا ہے۔ وہ خاتون کو اجازت مل گئی ساتھ رہنے کی۔ دوسرے انصاری صحابی، ان کا بھی وہی حال تھا، لیکن کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو کہا تم میکے چلی جاؤ، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تصور نہیں، بھیج دیا گھر میں۔ اس طریقے سے 50 راتیں گزر گئیں۔ 50 ایک دن بیزار ہو کر کہ کوئی ان سے سلام نہیں کرتا، کسی کو سلام کرتے کوئی جواب نہیں دیتا، کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ سوچو کہ ایک شخص جو ایسا تنومند مضبوط ہو، بازار میں جاتا ہو، مسجدوں میں آتا ہو، اس سے کوئی سلام نہ کرے، کوئی کلام نہ کرے، کوئی بات نہ کرے، یہ ہے زمین تنگ ہونا۔ اپنی جان بھی ان پر تنگ ہونے لگی، کہاں جاؤں، کس سے ملوں، کوئی نہیں، بیوی نہیں، دوست نہیں۔ دوستوں کا حال لکھا ہے، قتادہ میرے بہت اچھے دوست تھے، قزادات بھائی تھے، بڑے محبتی۔ ایک دن جوش میں آ کر ان کے باغیچے کی دیوار پھاند کے ان کے پاس پہنچا، السلام علیکم کہا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا تم تو جانتے ہو میں تمہارا گہرا دوست ہوں، کوئی جواب نہیں دیا۔ تم کو معلوم ہے میں اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوں، کوئی جواب نہیں دیا۔ تم کو معلوم ہے کہ میں سچا مسلمان ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اتنا کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ کو معلوم، اللہ کو رسول کو معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ ان جملوں سے روتے ہوئے واپس آئے، اور زمین واقعی تنگ ہو گئی، عرص حیات تنگ ہو گیا، کوئی ملنے کو تیار نہیں، کسی میں نفرت نہیں، کسی میں قدورت نہیں، لیکن نبی کا ایک اعلان، ایک حکم تھا۔ قتادہ کے پاس یہاں کون تھا؟ تنہائی میں بات کر سکتے تھے، کچھ کانا پھوسی ہو سکتی تھی، نہیں۔ قتادہ محبت کے دوست تھے، مگر اس کے باوجود ایک لفظ نہیں کہا۔ تنہائیوں میں بھی نبی کے حکم کا اعلان کا احترام کرتے تھے۔ وہ چلے گئے۔ ابھی بازار میں گئے، بازار میں جب پہنچے تو دیکھے کہ ایک شخص گھوڑے پر بیٹھ کر اعلان کر رہا ہے کہ بھائی تم میں کوئی کعب بن مالک ہیں؟ کون بتائے گا پتہ کعب بن مالک کا؟ لوگوں نے دور سے کہا دیکھو وہ جا رہے ہیں، اشارہ کر دیا میری طرف۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے ایک خط پیش کیا، یہ ملک شام سے آیا ہوا قاصد ہے، ملکہ جو بادشاہ تھا غسان کا، اس غسان کے بادشاہ کا خط لایا ہے۔ اس نے خط حوالے کیا۔ خط میں کیا لکھا ہے؟ خط میں لکھا ہے سنا ہے تمہارے نبی نے تم کو دور کر رکھا ہے، تمہارا عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے، تمہارا بائیکاٹ کر رکھا ہے، تم دنیا میں ذلت کے واسطے پیدا نہیں کیے گئے ہو، تم تو بڑے رئیس ہو، اگر تم چاہو تو ہمارے پاس تمہارے لیے موقع ہے، حاضر ہو جاؤ۔ یہ خط پڑھا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میرا یہ حال ہو گیا کہ کافروں کو مجھ میں امید ہو گئی۔ غموں کے ساتھ جھال ہو کر گئے، ایک تنور تھی، روٹی پک رہی تھی، وہاں پر جا کے خط کو ڈال دیا۔
یہ ان کا واقعہ وہ خود بیان کرتے ہیں، جس کو آپ بیتی کہا جاتا ہے. کسی نے ملایا نہیں، آپ بیتی ہے. ہاں ہو سکتا ہے میرے تعبیر میں کچھ کمی کسر ہو جائے، کیونکہ وہاں تو عربی میں ہے اور میں اس کو اردو میں کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے تعبیر میں کہیں غلطی ہو جائے، کوئی جملہ چھوٹ جائے. طویل حدیث اس طریقے سے وہ پیش کرتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آتے، نمازوں میں شریک ہوتے، کوئی آپ سے کچھ بولتا نہ چالتا. اس طرح گزر گئے. جس رات ام سلمہ آپ کے ساتھ تھیں، 3 بجے 4 بجے یعنی تہجد کے وقت میں ان کی توبہ قبول ہونے کی آیت نازل ہوئی. یہاں وہی موجود ہے، ثم تاب علیہم لیتوبوا. پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمایا تاکہ وہ توبہ قبول کر لے. انہ هو التواب الرحیم. بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. سچے تھے، دل میں سچائی تھی، دل میں طلب تھی، سچی محبت تھی، سچ کا سہارا لیا. اور حضور کا حکم تھا من صدق نجا، جو سچ بولے گا نجات پائے گا. انہوں نے یہی تو کہا اگر میں جھوٹ بولتا تو سب بچ گئے، میں بھی بچ جاتا. لیکن میں نے کہا کہ ان منافقوں کے ساتھ ہو جاؤں گا، اور اگر سچ بولوں گا وقتی ناراضگی ہوگی، لیکن بعد میں اللہ مجھے معاف کریں گے کیونکہ تواب الرحیم ہے وہ. چنانچہ ان کی تقریر بھی ایسی ہوئی. حضور پاک کے پاس پہنچے. جب انہوں نے کہا کہ میں منافق نہیں ہوں اور میں نے نفاق نہیں رکھا دل میں، نہ آپ کی مخالفت ہے، نہ اسلام سے بغاوت ہے، نہ کوئی انحراف ہے، پھر تم جنگ میں کیوں نہیں ساتھ آئے جبکہ تمہارے پاس دو سواریاں تھیں؟ اور فرماتے ہیں میں کبھی بھی اتنا طاقتور، اتنا مضبوط، اتنا لائق جنگ کے لیے کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اب تھا، مگر میں نہیں آ سکا سوائے سچ کے، اور کوئی سروکار نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی بات تو سچ ہے، سچ ہے یہ، لیکن فیصلہ اللہ کریں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو رات ہی میں ام سلمہ نے کہا بہت پریشان ہے وہ، آیت آ گئی ہے، رات ہی میں اطلاع کر دیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں. آپ نے کہا رات میں اطلاع کریں گے تو ابھی لوگوں کا ہجوم ہو جائے گا، راتوں کے معمولات میں فرق آئے گا، نہ تہجد ہوگی، نہ دعا ہوگی، نہ نیند ہوگی، نہ آرام ہوگا، بلکہ رات بے چینی میں ہو جائے گی. اس لیے بہتر ہے صبح تک کا انتظار کرو. صبح ہوئی، نماز میں آپ نے پورا اعلان کر دیا. اب ہر شخص چاہتا تھا کہ جن کا دل زخمی ہے ان کو ہم مسرور کریں، پہلے ہم پہنچیں، پہلے ہم پہنچیں. 2 صحابی دوڑ کے پہنچے. راوی بیان کرتے ہیں کعب بن مالک خود، 2 آدمی دوڑ کے آئے. ایک آدمی جو پیچھے رہ گیا، سب سے پہلے وہ بجائے پہنچنے کے ایک پہاڑی کا نام ہے سلعہ پہاڑی، اس پر چڑھ گئے اور پہاڑ پہ چڑھ کے زور سے کہا کعب مبارک ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی. کہتے ہیں گھوڑے والا سوار دیر سے پہنچا، یہ پہاڑی کی آواز جلدی پہنچ گئی. اور گھوڑے پر آنے والے کون تھے؟ عمر فاروق تھے، اور پہاڑی پر چڑھنے والے ابو بکر صدیق تھے. صحابہ کرام کے دل میں آپس میں کتنی محبت تھی کہ جلدی سے میں خوشخبری پیغام پہنچا دوں. فجر کی نماز میں جب کعب بن مالک تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے طلحہ ابن عبید اللہ کھڑے ہوتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کعب بن مالک کہ طلحہ کا وہ مصافحہ کرنا اور مبارکباد دینا میں کبھی نہیں بھولوں گا. پورے 50 دن کے بعد پہلا شخص ہے جس نے سلام کیا میرے سے. 50 دن کے بعد سلام ہوا، مبارکباد ملی کہ طلحہ ابن عبید اللہ. بڑی شفقت کے ساتھ ان کے حوالوں بیان کرتے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے وہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے آواز کان میں پڑی سلعہ پہاڑ سے، میں نے کہا پہلے سجدہ اللہ کو کر لوں. سجدے میں پڑ گیا بڑی فرحت کے ساتھ، روتے ہوئے دل کے سرور کے ساتھ کہ اللہ نے توبہ قبول فرمائی. جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے آپ نے کہا تم کو مبارک ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی. فرمایا اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی طرف سے اعلان ہے یا اللہ کی طرف سے؟ صحابہ کا سوال دیکھو، یہ میری توبہ کے قبول ہونے کا یہ اعلان آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ فرمایا یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہے. کیا سرور تھا اور کیا ان کا یقین تھا. توبہ کا یقین ایسا ہونا چاہیے.
توبہ ایسا کریں گے ہم تو انشاءاللہ ہماری توبہ بھی قبول ہوگی۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ راز سے واقف ہے، دلوں سے واقف ہے، سچائی کی فتح ہونے والی ہے، جھوٹ کا بھانڈا پھلنے والا ہے۔ چنانچہ وہ 80 منافقین نے نبی کو جو خوش کر دیا تھا عذر بتا کر، پوروں کا حال کھل گیا نہیں کھل گیا؟ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ آیت پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ۔ وہ قسمیں کھاتے رہے، آپ کو خوش کرتے رہے، لیکن سب منافق ہیں، اللہ ان سے راضی نہیں ہو سکتا ہے، سب کے حال کھل گئے۔ تو کعب بن مالک کا یہ پورا واقعہ بتا رہا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچائی کے ساتھ جینا ہے اور اپنے اللہ کو اپنا ہمراز بنا کر چلنا ہے۔ ایسا نہیں ہے تنہائی میں کر لیں، اللہ کو خبر نہیں ہے۔ ہمارا تمام معاملہ اللہ کے درمیان ہو۔ جب کوئی بات ہو اللہ سے محاسبہ ہو، کوئی بات ہو اللہ کے سامنے پیشی ہو۔ جب بندہ اپنے تمام حالات اللہ پر رکھا رہے گا تو اس کے دل میں استحضار ہوگا اور اس کی توجہ، انابت، رجوع للہیت پختہ ہوتی چلی جائے گی۔ دیکھیے آیت کے الفاظ پھر سے ایک مرتبہ، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ 3 حضرات جو پیچھے رہ گئے تھے یا جن کا معاملہ معطل کر دیا گیا تھا، 50 دن تک کے لیے معطل کر دیا گیا تھا۔ یہ خلفو، خلفو کے معنی ان کے حال کو ملتوی کر دیا گیا، اللہ فیصلہ کریں گے۔ کتنے دن کے بعد کیا فیصلہ؟ 50 دن کے بعد۔ شارحین لکھتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں جانا، وہاں پر جنگ لڑنا اور وہاں سے آنا، یہ پورا 50 دن لگا تھا۔ اسی لیے اللہ نے 50 دن کا بائیکاٹ ان کو کروایا۔ تم نے 50 دن نبی کا ساتھ چھوڑا تھا، اب 50 دن یہاں چھوڑ کر دیکھو سزا کیسی دیا دیکھو۔ تم نے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا تھا 50 دنوں کے لیے اپنی مرضی سے، دنیا کی خاطر، لہذا اب 50 دن تک تم یہاں رہ کر تھوڑے جیسا کرو، تم سے کوئی بات نہیں کرے گا، تم سے کوئی سلام نہیں کرے گا۔ یہ ہے خلفو، تمہارا معاملہ ملتوی کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر ان کی زمین اپنی کشادگی کے باوجود، اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جان، اور گمان کرنے لگ گئے کہ نہیں ہے کوئی پناہ گاہ اللہ کے مقابلے میں سوائے اللہ کی طرف، پھر توبہ کیا، پھر اللہ نے ان پر متوجہ ہو کر ان کی توبہ کو قبول فرمایا تاکہ ان کی توبہ قبول ہو جائے۔ اللہ توفیق دینے والے ہیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ وہی تواب ہے، وہی رحیم ہے۔ یہاں پر ہمارا رکوع مکمل ہو گیا، لیکن 2 آیتیں اس سے قریب تر ہیں جو بہت ضروری ہیں اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ یہ سب کیوں پیش آیا؟ علت بیان کرنے کے لیے۔ رکوع تو ہمارے لیے ہے، رکوع کی تقسیم نہیں ہے۔ رکوع کی تقسیم، پاروں کی تقسیم سے مضمون تقسیم نہیں ہوتا، مضمون تقسیم ہوتا ہے سورتوں کی تقسیم سے، چلتا جا رہا ہے۔ یہ 3 حضرات پیچھے کیوں رہ گئے؟ کچھ کے دل قریب تھا کہ ٹیڑھے ہو جائیں، نہ جائیں جنگ میں، یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ساتھ میں منافقین تھے، انہوں نے کہا میاں بہت دھوپ ہے، بڑی گرمی ہے، بڑی شدت ہے۔ یہ ساتھ میں رہنے والوں کی نحوست ہے، اس لیے آگے فرمایا اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سچوں کے ساتھ کہا، سچوں کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے جو ہر حال میں سچ بولیں۔ حضرت کعب کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ سچائی کی بنیاد پر مجھے بشارت مل گئی اور بشارت بھی اوپر سے نیچے تک آئی، تو میں نے عہد کر لیا کہ اب زندگی میں کبھی بھی زبان پر جھوٹ کا لفظ نہیں آنے دوں گا۔ کیا اس واقعے سے ہمارے لیے اور ہماری بچوں کے لیے اور ہماری عورتوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم آج عہد کر لیں کہ زندگی میں اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے؟ کیا بھائی عہد کریں گے؟ ہماری زبان پر جھوٹ نہیں آئے گا، کیونکہ جھوٹ سے عارضی فائدہ ہوتا اور سچ سے دائمی فائدہ ہوتا۔ جھوٹ سے دنیا شاید مل جائے لیکن آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ جھوٹ منافقوں کی علامت میں سے ہے، جھوٹ سے منہ سے بدبو آتی، فرشتے دور ہو جاتے۔ اس لیے ہمیں اچھوں کے ساتھ رہنا ہے اور سچوں کے ساتھ رہنا ہے۔ اور یہ جو محفل آپ کو آج میسر ہے قرآن کریم کی شکل میں، یہ بھی سچوں کی محفل ہے۔ اس میں جو بھی آتا ہے وہ اللہ کی خاطر، قرآن کی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر آتا ہے، یہ بھی صحبت کا بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ اب یہاں سے کچھ لوگ جو رہ گئے تھے ان کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ نصیحت
بڑی اہم ہے اور اس میں بہت اہم پیغام ہے کہ نبی کے ساتھ تم لوگ نہیں گئے، دل گوارا کیسے ہوا کہ نبی جائیں تکلیف میں اور تم آرام میں رہیں؟ دل میں یہ بات آئی کیسے؟ نبی مشقت میں جائیں، سفر میں جائیں، کلفتوں میں جائیں، جھنجھٹوں میں جہاں خطرہ ہے جان کا وہاں نبی جائیں، اور تم اپنے گھروں میں رہو، تمہارے دل میں یہ خیال آیا کیسے؟ تنبیہ فرمایا ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب، نہیں ہے مناسب اہل مدینہ کے لیے، لأہل المدینہ، مدینہ والوں کے لیے، ومن حولہم من الاعراب، اور ان کے اطراف جو دیہات والے ہیں، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ پیچھے رہ جائیں اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور نہ چاہیں اپنی جان کو نبی کی جان کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر، یعنی انہوں نے اپنی جان کو عزیز سمجھا نبی کی جان کے مقابلے میں۔ نبی تو مشقت میں جا رہے ہیں، جنگ میں جا رہے ہیں، تکلیف میں جا رہے ہیں، اور یہ اپنی جان کو بچانے کی چکر میں ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ، خود میں رغبت اور خود میں شفقت اور خود میں چاہت مت رکھو، عن نفسه، نبی کی ذات کے مقابلے میں۔ یہ سب کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ سب اس واسطے فرمایا جا رہا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہاں سے ریزن تمہیں نبی کے ساتھ ہونا چاہیے، اپنی جان سے زیادہ نبی کی جان کو اہم سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ ہے ریزن، یہ ہے اس کی وجہ۔ بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ لا يصيبهم ظمأ، نہیں پہنچتی ہے ان کو کوئی پیاس، ولا نصب، اور کوئی تھکن، ولا مخمصة، اور کوئی بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، اور نہ وہ رودتے ہیں کسی وادی کو جس میں جانے سے کافروں کو غصہ آتا ہو، ولا ينالون من عدو نيلا، اور نہیں پاتے ہیں دشمن سے کوئی پانے کی چیز، یعنی کوئی انعام مال غنیمت، الا كتب لهم به عمل صالح، مگر لکھا جاتا ہے اس کے ذریعے سے ان کے نامہ اعمال میں ایک عمل صالح۔ بھوک لگی، عمل صالح، پیاس لگی، عمل صالح، تھکن لگی، عمل صالح، وادی میں چلے پھرے، عمل صالح، دشمن سے مال غنیمت چھینا، عمل صالح، یہ سب مال صالح لکھا جا رہا ہے۔ تو گویا نبی کے ساتھ چلنے میں کتنے فائدے ہیں؟ بھوک کا بھی ثواب، پانی پینے کا ثواب، چلنے کا ثواب، وادی کو روندنے کا ثواب، مال غنیمت لینے کا ثواب۔ اور اللہ کا تو اصول ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ ضائع نہیں کرتے ہیں محسنین کے اجر کو، محسنین اور مخلصین کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتے، لہذا تم کو نبی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ایک اور آیت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، بہت اہم ٹکڑا ہے، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور نہیں وہ خرچ کرتے ہیں کوئی خرچہ چھوٹا یا بڑا، نفقة صغيرة ولا كبيرة، صغیرہ کبیرہ معلوم، چھوٹا بڑا، کوئی خرچہ، چھوٹا سے چھوٹا خرچہ اور بڑے سے بڑا خرچہ، ولا يقطعون واديا، اور نہیں قطع کرتے ہیں کوئی وادی، کوئی مقام، الا كتب لهم، مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ بہتر سے بہتر ان کے اعمال کا، وہ جو کرتے ہیں، یعنی ان کے سارے اعمال کا بدلہ اللہ دینے کو تیار ہے۔ لہذا اب سب کو نکلنا چاہیے، کس کے لیے؟ کس کے واسطے نکلنا چاہیے؟ علم کے حصول کے لیے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے نکلنا چاہیے۔ تو یہ دو آیتیں اہل مدینہ کے لیے تھیں، مدینہ کے اطراف والوں کے لیے تھیں۔ اب اس کے بعد اس رکوع کی آخری ایک آیت اور ہے، آیت نمبر 122 ہے، جو علم کی خاطر گھروں سے نکلنے کی فضیلت پر آ رہا ہے۔ اس میں مگر بہت طویل کلام